بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے تو ایک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو میں نے خبر دی تھی جسٹس یا آفریدی کے حوالے سے کہ جو انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، یہ خبر میں 2 دفعہ دی. ایک 19 اکتوبر کو، ایک کل کے دن. دونوں دن میری یہ جنگ اور نیوز میں خبر چھپی اور الحمدللہ اسی طرح ہوا. اور یہ ایک تو یہ ویسے ایک اچھی بات تھی جس کی مجھے خوشی ہے، جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اچھا، اب جن ایشوز کے اوپر بات کروں گا وہ ایک تو یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کو کیوں نکالا سے مراد کہ جی وہ ظاہر ہے ٹاپ موسٹ جج تھے، ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، تو چیف جسٹس آف پاکستان ان کو کیوں نہیں بنایا گیا. ایک یہ ہے ایشو. دوسرا جسٹس یا آفریدی کے بارے میں جن کے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا، ان کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو اور خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی اور کچھ اور لوگوں کو بھی امید ہے کہ وہ چیف جسٹس بننے سے انکار کر دیں گے. یہ ایک موضوع ہے. اور تیسرا بشرا بی بی کی رہائی. جو سب سے پہلا ایشو ہے کہ جی کیا وجہ ہے، کن وجوہات کی وجہ سے منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا. اس بارے میں ایک تو یہ کہ جو بھی ڈسکشن 8 یہ جو کل ایک کمیٹی تھی جس میں 12 ممبر کی کمیٹی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی والوں نے شرکت نہیں کی تھی، تو اس میں گورنمنٹ کے لوگ تھے سارے، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کے، اور صرف اپوزیشن سے ایک تھے کامران مرتضیٰ صاحب جو یو آئی کے. اور لگتا ہے ایسے ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے یا آفریدی صاحب کے حق میں ووٹ نہیں دیا. باقی سب لوگ ظاہر ہے باقی 8 کے 8 ووٹ جو تھے وہ یا آفریدی صاحب کے حق میں گئے ہوں گے. یہ میرے اپنی ایک اسیسمنٹ ہے. تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی ڈسکشن ہوئی وہ ان کیمرہ تھی، وہ تو ابھی باہر نہیں آئی اور نہ میں اس کے اوپر میں آپ کو ڈپینڈ کر رہا ہوں کہ کیا ہوا ہوگا. لیکن جو منصور علی شاہ صاحب ہیں 12 جولائی سے پہلے وہ ایک بالکل ہی نان کنٹروورشل جج تھے، اور ان کے اوپر کسی کو بھی مطلب ہے قطعی طور کے اوپر کسی بھی قسم کی ان کے متعلق کوئی بد اعتمادی نہیں تھی. لیکن 12 جولائی کا جو فیصلہ آیا 8 ججز کا جس کو لیڈ کر رہے تھے منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے جو لکھا جس طریقے سے وہ لکھا گیا اور وہ جو ججمنٹ تھی، اور پھر جس طریقے سے پی ٹی آئی کو سیٹیں دی گئیں، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے ایک کلیریفیکیشن دیا اس وقت جب امینڈمنٹس ہونے جا رہی تھی، پھر دوسرا کلیریفیکیشن دیا جب امینڈمنٹس ہونے جا رہی تھی. تو اس سارے سینیریو کو دیکھ کے تو یہ ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بات کر رہا ہوں، پی ایم ایل این کی بھی بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں. سب لوگوں کی کچھ اپریہنشنز، سیریس قسم کی اپریہنشنز جو ہے ان میں پیدا ہو گئیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے، جو پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ نان کنٹروورشل رہے. اس لحاظ سے وہ کنٹروورشل ہو گئے. لیکن صرف کیا یہی بات تھی کہ 12 کا فیصلہ اور پھر بعد میں پھر جس طرح سے کلیریفیکیشن دیے؟ اس سے آگے مجھے ایک وزیر جو ہے وفاقی وزیر، انہوں نے ایک بات بتائی، لیکن جب تک اس کا کوئی دیکھیں ڈاکومنٹری ایویڈنس نہ ہو میں وہ بات صرف نہیں بتا سکتا، کیونکہ انہوں نے بھی آن دا ریکارڈ بات نہیں بتائی. یا تو آن دا ریکارڈ بات انہوں نے بتائی ہوتی میں آپ کو بتا دیتا، وہ بھی یہی منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی وہ بات تو میں نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ سمجھ سکتے ہوں کہ جی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو وہ میں ایک ایسی بات کروں گا کہ جو ریکارڈ کے اوپر ہے، اور جو نہ صرف ریکارڈ کے اوپر ہے بلکہ یہ نیشنل اسمبلی میں جو ہے خواجہ آصف صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہے، انہوں نے ایک وہاں پہ بات کی تھی. وہ بہت امپورٹنٹ بات تھی. آپ وہ بات سنیے اور آپ خود کنکلوڈ کر لیں گے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. کیوں منصور علی شاہ صاحب کے اگینسٹ صرف وہی بات نہیں کہ وہ فیصلہ دیا، اس کے حوالے سے کس قسم کی شکایات ہیں گورنمنٹ کو، یا گورنمنٹ اور ایک گورنمنٹ کے ایک بہت ہی اہم وزیر اور بہت ہی سینئر پی ایم ایل این کے شخص نے کیا باتیں اسمبلی کے آن دا فلور آف دا ہاؤس کی. جس دن یہ پاس ہوا، جس دن امینڈمنٹس، اسی دن انہوں نے تقریر کی، رات کو میرا کوئی 1:30-2 بجے کی بات ہے. اب خواجہ صاحب نے کیا کہا وہ اب میں آپ کو کوٹ ان کوٹ کر کے بتا رہا ہوں، جو خاص ریلیونٹ جو چیزیں ہیں. یہ 8 آدمی جو ہیں، مطلب ہے کہ 8 ججز کی بات کی جا رہی ہے، یہ 8 آدمی جو ہیں انہوں نے گزشتہ 6 سے 8 مہینے میں جو گزارے ہیں، جس طرح انہوں نے 24 کروڑ عوام کی خواہشوں کا مظہر ایوان، مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کے خلاف گروپ بنایا، گروپ نہیں بلکہ انہوں نے گینگ اپ کی بات کی، جس طرح یہ گینگ اپ ہوئے، ورڈ استعمال کیا تھا انہوں نے، گینگ اپ ہوئے. کیا آئین یا میثاق جمہوریت ہمیں یہ سبق دیتا ہے؟
یا ان کی اگر کوئی جمہوری روایات ہیں، انہوں نے اپوزیشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو کیا وہ یہ سبق دیتی ہیں کہ 8 آدمی مطلب 8 جج وہاں پر بیٹھ کر سارا جمہوری سسٹم یرغمال بنا لیں اور ہم تابع ہو جائیں، مطلب پارلیمنٹ ایک شخص کی خواہشات کے کہ اس نے چیف جسٹس بننا ہے اور اس نے سسٹم کو ملیا میٹ کر دینا ہے. اب یہ دیکھیں یہ بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے، یہ بڑا آبویس ہے. پھر میں آپ کو صرف یہ جملہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور ہم تابع ہو جائیں ایک شخص کی خواہشات کے کہ اس نے چیف جسٹس بننا ہے اور اس نے سسٹم کو ملیا میٹ کر دینا ہے. کیا الیکشن کمیشن ادارہ نہیں، کیا پارلیمنٹ ادارہ نہیں، کیا یہی ایک ادارہ رہ گیا ہے، مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کی بات کی جا رہی ہے جس میں 17-18 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. اداروں کی عزت ان میں بیٹھے ہوئے اشخاص سے بنتی ہے. اگر آج عدلیہ کو دھویا جا رہا ہے، اسے ڈرائی کلین کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے، یعنی کہ ان کو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. یہ بات کرتے ہوئے پھر آگے آپ دیکھیں کہ جو بڑی ایک بہت ہی اہم بات کی انہوں نے، پھر آگے یہ بات کی کہ اربوں روپے، اچھا نہیں وہ تو ان کے بارے میں کہ ڈیم بنانا کیا تھا بھائی، اس کا اربوں روپے اکٹھا کر رہے تھے. یہ اس کے آگے پھر وہ انہی ججوں کے متعلق آ رہے ہیں، اور یہ کہ فیصلے سناتے ہیں اور عزیز رشتہ دار کہتے ہیں اکتوبر میں ساڈا لیڈر آیا ہے، مطلب ہے کہ عمران خان اکتوبر میں آ جائے گا. یہ حال ہے فیصلوں کا. وہ جو 8-5 کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، یہ خواجہ صاحب نے کہا. اچھا کہ فیصلے ہم، اور اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ فیصلہ ہم نے دے دیا ہے اور اکتوبر میں یہ آ رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ملک میں خدا نخواستہ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن نہ ہو جائے. میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، یہ انہوں نے کہا. مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کنوے کیا خواجہ صاحب نے کہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میرے پاس کچھ ثبوت ہیں. اب ظاہر ہے وہ ثبوت انہوں نے شیئر کیے، نہ اس حوالے سے انہوں نے بات کی. پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد بڑا سینے پر ہاتھ مار کر کہا گیا، یہ بھی بات اس طرح کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سینے پر ہاتھ مار کر کہا تھا کہ اکتوبر میں ہم بندے نو لے کے آ رہے ہیں، یعنی کہ اکتوبر میں ہم عمران خان کو لے کر آ جائیں گے، یعنی کہ اس کو اقتدار میں لیں گے. اس طرح کی بات، یعنی کہ سینے میں ہاتھ مار کے، اور یہ 8 ججوں کی بات کی جا رہی ہے. اب پھر آگے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اکتوبر میں بھی یہی حکومت ہوگی اور یہی ایوان ہوگا اللہ کے فضل سے. اس طرح کی بات آگے کی. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی، تو اس کو آپ خود کنکلوڈ کر لیں کہ اس کا کیا معنی ہے، اس سے کیا مطلب ہے. دوسری بات، جو دوسرا ایشو تھا جسٹس یا آفریدی صاحب کا، ان کے حوالے سے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ وہ میری خبر تھی. میں نے 19 اکتوبر کو خبر دی، پھر میں نے 22 کل کے دن بھی میری یہی خبر تھی، اور وہ خبر الحمدللہ اسی طرح صحیح ثابت ہوئی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میرا خیال ہے کوئی 3-4 ہفتے پہلے میں نے ایک ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس میں نے کہا تھا کہ یقین کریں سارے جج سیاسی ہو چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی جج بننے کے قابل ہے چیف جسٹس، تو وہ جسٹس یا آفریدی، جنہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی، وہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا، کسی کنٹروورسی میں انہوں نے اپنے آپ کو پڑھنے ہی نہیں دیا. وہ اس وقت میرا خیال تھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا دھیان کرنا ہوا کہ انہیں کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا. اب یہ ہے کہ کل حامد خان کو سن رہا تھا، اس کے بعد تو وہ کہتے تھے کہ جی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے یہ، اور ان کو جسٹس آفریدی صاحب کو انکار کر دینا چاہیے، اور یہ کہ جی ورنہ ان کو پتہ نہیں کس طرح سے رکھا جائے گا، ان کو یاد کیسے رکھا جائے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جسٹس آفریدی جو ہیں، ان کے چونکہ سپریم کورٹ کے اندر منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ ان کی بڑی قریبی دوستی ہے. تینوں کا ایک ہی چیمبر سے تعلق تھا. جب وہ وکیل تھے تو ایک ہی چیمبر سے ان کا تعلق تھا، اور بہت اچھی دوستی ہے. تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ انکار کر دیں گے. لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، ظاہر ان کو نوٹیفیکیشن ہو گیا. پھر یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی، انہوں نے جا کے منصور علی شاہ صاحب سے بھی ملاقات کی، اور چیف جسٹس قاضی فاضل سے شاید ان کی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اور انکار اگر ہونا ہوتا تو ابھی ہو چکا ہوتا. اور لیکن اگر فرض کریں کہ انکار کی صورت میں، اور اب زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی انکار نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو جو بار کونسلز کی طرف سے، جو بار ایسوسیشنز کی طرف سے، ان کی طرف سے بھی ان کو مبارکباد کے میسیجز آ رہے ہیں. اور اب یہ ہے کہ
اگر فرض کریں وہ انکار کرتے ہیں تو پھر ایک جو انہوں نے ابھی آئین میں تبدیلیاں کی تو اس میں ایک عجیب سا کنفیوژن آ گئی کہ اگر فرض کریں کہ جسٹس آفریدی انکار کر دیتے ہیں تو پھر حکومت یا اس کمیٹی کے پاس صرف یہ آپشن ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب ان دونوں میں سے کسی کو چنا جائے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا انلیس کہ وہ بھی انکار کر دیں تو پھر چوتھا بندہ کنسیڈر ہوگا۔ یہ اس قسم کی لینگویج لکھی ہوئی ہے، اس قسم کی ڈرافٹنگ ہوئی ہے اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں، جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک کوئی غلطی ہوئی ہے آن پارٹ آف گورنمنٹ، اور اگر فرض کریں یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر گورنمنٹ ظاہر ہے پھنس جائے گی اور پھر شاید ان کو دوبارہ منصور علی شاہ صاحب کو ہی کنسیڈر کرنا پڑے۔ اچھا، اب یہ ایشو ہو گیا۔ تیسرا پھر اب یہ ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے کہ ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی کیس نہیں ہے، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ بشرا بی بی اب رہا ہو جائیں گی۔ اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جس کی بھی کنوکشن ہو کسی کیس پہ بھی، میں آپ کو بتاؤں جو اس طرح کے خاص طور پہ سیاسی کیس ہوتے ہیں، تو کنوکشن کے بعد اگر کسی کی جیل میں ہو تو وہ جانا چاہیے، لیکن صرف مقدمات درج کر کے پرچے کروا کے لوگوں کو اندر نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور کے اوپر خواتین کے حوالے سے اگر میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں یا زرداری صاحب کے کیس میں ان کی ہمشیرہ زرداری صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی جو ہیں مریم، اگر ان سے غلط مطلب ہے کہ ان کو غلط طریقے سے ٹریٹ اس لحاظ سے کیا گیا کہ بغیر ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بشرا بی بی کو بھی جیلوں میں ڈالا جائے انلیس کہ کوئی چیز ان کے خلاف پروو ہو اور ان کی کنوکشن ہو۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا۔ اس سے امید کی جانی چاہیے کہ عمران خان صاحب کا جو غصہ، جس غصے نے اور جس ضد نے ان کو اور ان کی پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا، تو اگر بشرا بی بی کی رہائی آج ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک وہ ریلیوڈ فیل کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی مشورہ کر، ان کے کوئی لائرز اور ان کے جو کولیگز ہیں یا ان کے جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے دوسرے، اگر ان کے ساتھ کوئی سنسیئر ہے یا ان کی ایون عزیز اقارب، تو ان کو مشورہ یہ دینا چاہیے کہ آپ اپنا غصہ جو ہے اور ضد اس کے اوپر کنٹرول کریں تو آپ کی مشکلات آہستہ آہستہ کم ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔